اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم قرآن کریم کی مختصر تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم پہلی 4 آیتیں پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ چلا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیے، آج ہم کو صراط الذین انعمت علیہم یعنی آیت نمبر 6 ہم کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق جو کل ہم وقت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے نہیں کہہ سکے تھے، وہ آج میں سنا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ۔ صراط المستقیم کا معنی جو ہم بتائے ہیں، تفسیر صدیقی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے ہم جو بات بتائے ہیں، صراط مستقیم میانہ راہ ہے، درمیانی راستہ، راہ اعتدال، بیلنس کرنا، جی ادھر نہ افراط ہونا ہے نہ تفریط ہونا ہے، جی جیسا کہ ایک عقیدے میں ایک بات بتائے ہے نہ رافضیت میں جانا ہے نہ ناصبیت میں جانا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک اعتدال پر رہنا ہے۔ اسی طرح سے نہ قدریت کی طرف جانا ہے نہ جبریت کی طرف جانا ہے، اعتدال میں رہنا ہے، جی ایون اپنی زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں، نہ ہم کو اسراف کی طرف جانا ہے نہ ہم کو بخالت کی طرف جانا ہے۔ اسراف کرنا اور جہاں ضرورت نہیں ہو وہاں پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی کیا کہتے ہیں غلط بات ہے، اور بخالت کرنا، اتنا بچانا کہ ضرورتیں بھی پوری تکمیل نہیں کرنا اور ضرورتیں تکمیل نہیں کرنا اور اٹھا کر جمع کر رکھ لینا، یہ بھی جو ہے غلط بات ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ دونوں اعتدال، جی آدمی جمع بھی کرے اور جہاں ضرورت ہو ہاتھ کھول کر خرچ بھی کرے، سخاوت بھی کرے، اسراف نہ کرے، جی سخاوت بھی کرے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے میانہ روی اختیار کرنا، بیلنس رکھنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اچھا، مزید کیا ہے صراط مستقیم؟ جی صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے متعلق چند تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر ہم جو ہے تابعین میں سے ایک کی تفسیر ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ تفسیر بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ سب باتیں سامنے آ جائے۔ اور پھر صراط مستقیم کی تفسیر خود قرآن میں ایک جگہ موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ میرے سامنے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الدر المنثور ہے۔ الدر المنثور میں آپ روایت لاتے ہیں ابو العالیہ سے، عن ابی العالیہ فی قولہ الصراط المستقیم قال هو رسول اللہ وصاحباہ من بعدہ۔ الصراط المستقیم کیا ہے؟ ابو العالیہ جو کہ بہت بڑے علماء میں سے مانے جاتے ہیں، تابعین میں سے، ابو العالیہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد پھر ان کے صاحبین، ان کے دونوں صاحب، اس طرح سے ابو العالیہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد صراط مستقیم ان کے دونوں صاحب، یعنی یہاں پر کیا کہتے ہیں، جیسا کہ اکثر علماء نے اس کی شرح فرمایا، ان کے دونوں صاحب یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یہ صراط مستقیم ہے، اس طرح سے ابو العالیہ نے کہا۔ بعض روات حدیث جو ہے، بعض روایتوں میں آتا کہ الصراط المستقیم محمد و آلہ، یہ صراط محمد و آلہ، اس طرح کے الفاظ بھی، جی صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم محمد اور آل محمد کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو روایت اب ہم پڑھے ہیں وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ من بعدہ، یہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ بات بھی محمد و آلہ جو کہتے ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم ان سے اوپر یہ سب کیا ہے؟ یہ یعنی آل محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی یہ دونوں بھی جو ہیں یہ خود قرآن کریم کے تابع ہے، یہ خود قرآن کریم کے تابع ہے۔ یہ یقیناً یعنی اگر ہم کو ہدایت کا راستہ دیکھنا ہے تو ہم تو انہی کو دیکھیں گے۔ اگر ہم سے پہلے صحیح راستے پر چلنے والے انسان کو اگر ہم کو دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر ہم کو ہدایت پر اور صراط مستقیم پر چلنے والا کون نظر آئے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ صراط مستقیم ذات مصطفی کو اگر کہیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، ذات مصطفیٰ۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے متعلق کیا فرمائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے، الدر المنثور سے پڑھ رہا ہوں میں، تفسیر الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، یہ کیا کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس آیت کی شرح میں کیا آیا، اور صحابہ کرام اس آیت کی شرح میں کیا فرمائیں، تابعین اس آیت کی شرح میں کیا فرمائے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمائیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید جہاں تک میرا اب تک کا مطالعہ ہے، یہ سب سے زیادہ وسیع کتاب ہے، یہ سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس سے پہلے علامہ ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم تھی، لیکن امام جلال الدین سیوطی کی کتاب آنے کے بعد یہ جہاں تک میرا اب تک کا مطالعہ ہے، تفسیر بالمأثور، عقل سے نہیں، عقل سے، استنباط سے اور لغت کے اعتبار سے جو نکالتے ہیں وہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس میں تو پھر امام فخر الدین رازی ہے، تفسیر الکبیر والے، وہ آگے ہے جی، امام قرطبی بھی آگے ہیں، دوسرے بھی آگے ملتے ہیں، لیکن تفسیر بالمأثور صرف یہ آیت سے متعلق حدیث شریف میں کیا آیا، یہ آیت سے متعلق صحابی نے کیا کہا، یہ آیت سے متعلق تابعی نے کیا کہا، اگر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر میری نظر میں اب تک نہیں ہے۔ یہ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور بڑی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، میرے خیال سے 8 جلدیں 10 جلدیں یہیں پیچھے رکھی ہوئی ہے، 8-10 جلدیں کچھ ہوگی اس کی۔ تو بہرحال ابن شیبہ، مصنف ابن شیبہ، دارمی، ترمذی وغیرہ میں ایک روایت آتی ہے جی، یعنی معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی روایت کرتے ہیں، عن علی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یقول ستکون فتن، عن قریب ایک زمانہ آئے گا کہ بڑے فتنے کا دور آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ بڑے بڑے فتنے ہونے والے ہیں۔ ستکون فتن، قلت وما المخرج منها، مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ وہ فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں یا رسول اللہ، وہ فتنوں سے اور مصیبتوں سے اور دھوکوں سے اور گمراہیوں سے، یقینی بات ہے فتنہ کب ہوتا ہے، آزمائشیں کب ہوتی ہے، بڑے بڑے طبقے گمراہ ہوں گے، بڑے بڑے لوگ جو ہے بھٹک جائیں گے اور کنفیوژن رہے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صحیح کس طرف ہے، حقیقت سچ ادھر ہے، سچ ادھر ہے، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، جب نہیں سمجھ میں آتا تو یہ فتن ہوتے، بڑے بڑے امتحان اور بڑے بڑے آزمائش ہونے والے ہیں۔ یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ فتنوں سے نکلے، مصیبتوں سے نکلنے، کنفیوژن سے نکلنے کے لیے آج بہت بڑا فتنوں کا دور ہے، یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، عقائد میں فتن ہے، اعمال میں فتن ہے، اعمال میں فتنے ہیں اور اخلاق میں فتنے ہیں، آدمی کنفیوز ہے، یعنی ہاتھ میں قرآن ہے، چھپے ہوئے قرآن، چھپے ہوئے حدیث شریف موجود ہے، اور انسان جو ہے آج کے زمانے میں کنفیوز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ ہر آدمی کو دیکھو جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے، ہر آدمی لاجک کی بات کر رہا ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں۔ تو اس ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہر روز فجر سے پہلے یا فجر کے بعد قرآن پڑھنا چاہیے، یہ فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں مطلب ایگزیکٹلی ایسا نہیں فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائے جب مولا علی سوال کیا یا رسول اللہ یہ فتنوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کتاب اللہ، قرآن ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسان کو فتنوں سے نکال دیتی ہے۔ جب یعنی آپ سنتے ہیں نا، کسی عالم کو سنیں، آپ کسی مولانا کو سنیں، کوئی بڑے جامعہ دارالعلوم مدرسے کے آپ کوئی دارالافتاء سے سوال کرے، آپ کو ایک جواب ملتا ہے، پھر دوسرے جامعہ سے دوسرا جواب ملتا ہے، ایک مولانا ایک بات بولتے ہیں، ایک مولانا ایک بات بولتے ہیں، تو یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم ہر مولانا کو سن رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں سن رہے، اللہ کو نہیں سن رہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی شیطان کیسا ہم کو ایک اندھیرے میں ڈال دیا، ایک عجیب اندھیرے میں ڈال دیا۔ ہم بریلوی کو سنتے ہیں، دیوبندی کو سنتے ہیں، ندوی کو سنتے ہیں، نظامی کو سنتے ہیں، ہندوستانی کو سنتے ہیں، پاکستانی کو سنتے ہیں، ازہری کو سنتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کو سنتے ہیں، ہر کسی کو سنتے ہیں، اللہ کو بھی سنتے ہیں، تو بولے نہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں سنتے،
اللہ تعالیٰ کو نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، قرآن کریم کا کوئی ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تفسیر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتاب اللہ، فتنوں سے اگر نکلنا ہے، کنفیوژن سے اگر نکلنا ہے، آزمائش سے اگر کامیاب ہونا ہے، آزمائش میں اگر کامیاب ہونا ہے تو کتاب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، یہ ایک ایسی کتاب ہے کتاب اللہ کہ اس میں تم سے پہلے والوں کی خبریں ہیں۔ جی، اس سے درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، لیسن ملتا ہے کہ سابقہ امتیں کیا کیے، ان کے ساتھ کیا ہوا، سابقہ انبیاء کیا کیے، ان کے ساتھ کیا ہوا، تم کو کہاں پر کیسا رہنا ہے۔ جی، تاریخ پڑھتے کس چیز کے لیے؟ ہمارے پاس تاریخ جھگڑے کے لیے پڑھی جاتی، تاریخ جھگڑا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تاریخ جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، تاریخ سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تاریخ پڑھنا، سمجھنا اس کو، اور آگے اپنی زندگی سدھارنا۔ جی، وہ تاریخ سے سبق حاصل کرنا کہ اگر اگلا گرا ہے تو پچھلا ہوشیار رہنا چاہیے۔ جی، اگر پچھلا اگلا جو ہے کیا کہتے ہیں کامیاب ہوا ہے تو پھر دیکھنا کہ وہ کون سے راستے پر چلا تھا جس کی وجہ سے کامیاب ہوا، اسی راستے پر ہم بھی چلنا ہے۔ تو فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد جو آنے والے ہیں اس کی خبر بھی ہے قرآن کے اندر۔ پاسٹ میں جو ہوا اس کی بھی ساری خبریں، ساری نیوز اور ساری ہسٹری ہے قرآن کریم کے اندر۔ آنے والے زمانے سے متعلق بھی خبر ہے۔ جی، وَحُكْمُ مَا بَيْنِكُمْ، اور آپس میں تمہارے جو اپنے معاملات ہوں گے، شادی طلاق ہوگا، لین دین ہوگا، خرید و فروخت ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی، ڈیلز ہوں گے، جنگیں ہوں گی، تمہارے آپس میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کا حکم موجود ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، سب موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ هُوَ الْفَصْلُ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ، جی اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ سنجیدہ اور فیصلہ کن باتیں ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے قرآن۔ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن کوئی مذاق اور دل لگی کی کتاب نہیں ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے قرآن، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی قرآن ہے۔ وَهُوَ ذِكْرُهُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت والی نصیحت قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو سمجھا رہا ہے۔ کیسے سمجھا رہا ہے صاحب؟ قرآن میں سمجھا رہا ہے، اور خالی ایسی نصیحت نہیں ہے وہ، جی ذکرہ الحکیم، حکمت والی نصیحت ہے، یہ حکمت والی نصیحت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن ہی صراط مستقیم ہے، قرآن ہی صراط مستقیم ہے، قرآن ہی صراط مستقیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم قرآن کریم کو ڈکلیئر فرمائیں، قرآن صراط مستقیم پر چلنا ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا۔ جی، قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن کو چوم کے رکھنا نہیں ہے، صرف چومنا ہے، بالکل چومنا، ہم بھی چومتے، آپ بھی چومنا، جس چیز کے یعنی ادب کرنا ہے، تکریم کرنا ہے، لیکن صرف چومنا نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جیسا کہ میں بتایا، جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس میں سے ایک ایک چیز کو معلوم کر لینا، ایک ایک چیز کو معلوم کر لینا، اور اس کا اگر وہ آیت عربی زبان میں، وہ آیت اور اس کے معنی ہمیشہ عربی زبان میں اگر یاد نہیں رہتے، ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اردو میں ہی صحیح اس کا مفہوم ذہن میں بٹھا لینا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کام کرتے وقت ایسا کرنا، جی یہ کام کرتے وقت ایسا کرنا ہے۔ تو جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پر قرآن کو یاد کرنا، قرآن میں کیا حکم ہے، کیا ہم کو کرنا چاہیے۔ تو جب آدمی ایسا سوچ کے کام کرتا ہے تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا ہو، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن الصراط المستقیم ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، صحیح راستہ، سیدھا راستہ، یہ قرآن کریم ہے۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت میں آپ حضرات کے سامنے یہاں پر نقل کر دیا۔ ایک اور تفسیر اہدنا الصراط المستقیم کی خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے نا، صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کی تفسیر آتی ہے۔ یہ شیخ الاسلام کا ترجمہ میرے سامنے ہے، عرفان القرآن، شیخ الاسلام۔ جو یہ اگر آپ کے سامنے قرآن کریم ہے تو آپ کھول لے سکتے ہیں، سورہ انعام، سورہ کا نمبر 6 ہے، پارے کا نمبر 8 ہے، یہ 8واں پارہ سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام میں آیت نمبر 151 پہ آپ جائیے۔ اگر کوئی قرآن کریم دیکھتے ہوئے سن رہے ہیں تو بہت اچھا رہے گا، وہ سورہ انعام، جی 8واں پارہ ہے، سورہ کا نمبر 6 ہے، اور آیت کا نمبر 108 ہے۔ 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جی 3 ہے نا، جی ہاں، بلکہ 2 آیتوں میں سمجھایا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے، تیسری آیت میں فرمایا
تو صراط مستقیم بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے محبوب کہہ دیجئے ان سے، جی فرما دیجئے آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، میں تم کو بتا دوں، سنا دوں تم کو، جی پڑھ کر سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا چیزیں حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو شرک کو حرام قرار دیا ہے، جی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، چاہے جیسے حالات ہو جائے، جی اونچ نیچ کتنا بھی ہو جائے، مگر والدین کے ساتھ آپ کے اخلاق ہمیشہ اچھے ہی رہنا ہے۔ وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، رزق کی کمی کی وجہ سے کھانا پینا کیسا ہوگا، جی اپنا خرچہ کیسا چلے گا، یہ سوچ کر غربت کی اور کھانے کی اور رزق کی قلت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کر دو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے، ہم ہی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، اور وہ جو آنے والی اولاد ہوگی جس کو تم ڈر کے مار دینا سوچ رہے ہو کہ یہ اولاد کو نہیں پیدا ہونے دینا، اس طرح سے سوچ رہے، جی نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی ہم ہی رزق عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے حیائی کے قریب ہرگز نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب ہرگز نہ جاؤ، نہ ظاہر ہونے والی بے حیائی کی طرف جاؤ، نہ چھپی ہوئی جو بے حیائی رہتی ہے اس کی طرف جاؤ، جی ظاہر ہونے والی یعنی کھلم کھلا جو آج کل بے حیائی کا ماحول بنا ہوا ہے، اور اس کو ایک آزادی، روشن خیالی، پتہ نہیں کھلا ذہن اور کیا کیا اس کو نام دیا جا رہا ہے، یہ سب فحاشی اور گناہ کی طرف لوگ کو الجھا دینا ہے۔ یہ لغویات اور خرافات، کیا خرافات تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لغویات کہیں، یہ بیکار واہیات اور بے حیائی کے اندر قوم کو الجھا دینا، جی جب کسی انسان کو نکما اور ناکارہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو جیسے شراب پلا دیا جاتا ہے، پھر وہ کوئی کام کا نہیں رہتا ہے۔ بے حیائی بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے، جب قوم کے نوجوان مرد، بچے اور بچیاں جب بے حیائی میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ کوئی دوسرے کام کے نہیں رہ جاتے، بس ان کا مقصد وہی ہو جاتا ہے، ایک جانور کی زندگی وہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں دکھنے والی بے حیائی بھی ہوتی ہے، پھر چھپی بے حیائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی ترک کرو نہیں فرما رہا، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہونے والی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی بے حیائی ہو، ہر قسم کی بے حیائی سے خود کو دور رکھو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی زندہ انسان کی جو جان ہوتی ہے، کسی جان کو ہرگز قتل نہیں کرنا، ہاں حق سے اگر قتل کرو تو پھر ٹھیک ہے، یعنی اس نے کسی کا قتل کیا تھا اور اس کو سزائے موت کی دی جا رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ کسی نے بغاوت کر دی ہے، ملک میں فساد، قتل اور بومبنگ، جی بمباری کر رہا ہے، لوگوں کی جان لے رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اس کو جان لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کو جنگ میں جو ہے اس کو مار دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہی ایک انسان کا قتل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں انسان کا قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ وہ باغی ہو، فسادی ہو یا قاتل ہو، اسی صورت میں اس کو۔ تو فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ تبارک و تعالی نے جان بنایا ہے، اس کی زندگی کی حرمت رکھی ہے، اس کو ہرگز نہیں قتلنا، سوائے یہ کہ حق پر اگر اس کو قتل کیا جائے، کہ وہ ناحق کام کیا تھا اور اس کی وجہ سے حق بن گیا تھا کہ اس کو قتل کرنا، اسی صورت میں قتل کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نصیحت، تاکید کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت 151 151 میں ہم یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں پڑھے۔ اب آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کنٹینیو کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ،
ہاں کوئی اچھی نیت کے ساتھ اگر جا رہے ہیں، اچھے ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں تو ٹھیک بات ہے، وہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے، جی بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو پھر ٹھیک ہے، اسے ڈیلنگ کرو، معاملات کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن اس وقت تک یتیم کے مال کی حفاظت کرو، یتیم کے مال پہ نیت خراب مت کرو، کسی کمزور کے مال میں نیت خراب مت کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپنا اور تولنا، جی ناپنا ہوتا نا، ناپنا کیا کہتے ہیں اس میں، کلو، کلو جو ہوتا ہے کلو گرام، کلو گرام جو ہے یہ تول ہے، اور لیٹر جو لیٹر کا جو حساب ہوتا ہے، ملی لیٹر ہوتا، لیٹر ہوتا، یہ جو لیٹر ہوتا ہے یہ ناپنا ہے آج کے زمانے میں۔ پرانے زمانے میں تو سامان بنے ہوئے ہوتے تھے، جی گلاسز جیسے، ایسے کٹورے جیسے، اس سے ناپ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جی ناپ اور تول مکمل انصاف کے ساتھ مکمل دیا کرو۔ ناپ تول کر جب کسی سے پیسہ لیتے ہیں اور اس کو کچھ دے رہے ہیں، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ مکمل ادا کرو، سامنے والے کا حق مکمل ادا کرو، اس کو مکمل دیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مطالبہ کر رہا ہے، پیچھے جتنے بھی مطالبے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شرک مت کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اولاد کو غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو، جی اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ، جی بے قصور جان کا قتل مت کرو، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، لوگ کو جب معاملہ کرو تو مکمل ان کا مال ادا کرو، ان کو ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ یہ کسی انسان پر بار نہیں ہے، یہ ہم اتنا ہی حکم فرما رہے ہیں جتنا انسان کر سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، کاروبار میں ہم جو ہے پورا سچ بول کے نہیں چل سکتے۔ نہیں، اگر سچ بول کر کاروبار نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ بولتا بھی نہیں تھا بندوں کو، حکم بھی نہیں فرماتا تھا کہ اس طرح سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ کاروبار انصاف سے کرو، سچائی سے کرو، ایمانداری سے کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداری سے کاروبار ہوتا ہے، اس سے منافع ملتا ہے ایمانداری سے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بھی تم اپنی زبان سے کوئی شبد بولو، جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالو، کوئی بات تم کہو تو انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ جی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی وہ کیا ہمارا بھائی ہے، اس کو تو بچانا ہے، اپنے آدمی کی سائیڈ لینا ہے، صحیح کیا ہے وہ رہنے دو ابھی، لیکن اب صحیح کیا ہے بولے تو پھر اپنا بھائی مر جاتا، اپنا بھائی پکڑا جاتا، اپنے بھائی کی غلطی ثابت ہو جاتی، اپن غلط ثابت ہو جاتے۔ نہیں، ہم غلط ہے یا وہ غلط ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو نقصان نہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کہو تو انصاف کی بات کہو، سچ جو ہے وہی کہو، چاہے تم کو فائدہ نظر آئے یا تم کو ایسا نظر آئے وقتیہ طور پہ کہ ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اپنوں کا نقصان ہو رہا ہے، تم کو کیسا بھی نظر آنے دو، لیکن تم انصاف کی ہی بات کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہ نصیحت تاکید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تم کو تاکید کرتا ہے، یہ حکم تاکید سے دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھیے، یہ دو آیتیں بیان کر دیا ابھی، آیت نمبر 151، آیت نمبر 152۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، اور یہ کہ یہی میرا، اے محبوب کہہ دو، یہ چیزیں بیان کرو، ان سے بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دو کہ یہی ہے میرا صراط مستقیم۔ یہ آ گیا صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب کہہ دو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی ہے میرا صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، تو لوگو اس راستے پر چلو، شرک سے بچو، انصاف کرو، سچ بولو، جی لوگ کا پیسہ مت کھاؤ، ناپ تول میں ایمانداری کرو، جی والدین کے ساتھ احسان کرو، اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید
بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کسی کو قتل مت کرو، بے حیائی کی طرف مت جاؤ۔ آپ دیکھیں، آپ اگر ہم اپنے معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر اگر ہم سوچیں گے تو ہم کو نظر آتا ہے کہ یہ سارے چیزیں موجود ہیں، بے حیائی موجود ہے، قتل آئے دن ہو رہے ہیں، بے ایمانی تو بالکل عام ہو چکی ہے، کوئی انصاف کی بات نہیں کر رہا ہے، ہر آدمی طرفداری اور اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، سچ کوئی بولتا نہیں ہے۔ جی، یہ سارے بے ایمانیاں، بدماشیاں، بے حیائیاں اور خرابیاں اپنی زندگیوں کے اندر رکھ لے کر صرف یہ سمجھ لیتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں، جی ہم فلاں پیر کے مرید ہو گئے ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جانے والے، پیر ہم مرید ہو گئے نا، ہم تو سیدھا جنت میں جانے والے، ہم فلاں جامعہ اور فلاں مولانا اور فلاں مفتی صاحب کے فالوور ہے، لہذا ہم جو ہے ہم صراط مستقیم پر ہیں، بس ہو گیا، ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ شیعہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں لہذا ہم صراط مستقیم پر ہیں، اہل حدیث بول رہے ہیں کہ ہم بڑی توحید بولنے والے، ہم صراط مستقیم پر ہے۔ دیوبندی اور کیا کہے تبلیغی جماعت کا آدمی کہہ رہا ہے کہ نماز تو پابندی سے میں رکھا اور پینچے میرے ٹخنے سے اوپر ہے لہذا میں صراط مستقیم پر ہوں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو صراط مستقیم بیان کیا وہ کہاں گیا؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو صراط مستقیم اس کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے کہ محبوب کہہ دو ان سے یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل، یہ اعمال اگر تم اپنے زندگی میں اس کو اپنا لو تو تم صراط مستقیم پر ہو۔ صراط مستقیم یہ یاد رکھ لو، یہ نوٹ ڈاؤن کر لو، یاد رکھ لو، یہ آیتیں بار بار پڑھو، غور کرو، غور کرو۔ سورہ انعام پھر بتا رہا ہوں، سورہ انعام سورہ نمبر 6 ہے، پارے کا نمبر 8 ہے، ولو اننا پارہ 8واں پارہ ہے، جی پارہ 8 ہے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 ہے، اور آیت نمبر 151، 152، 153، یہ 3 آیتیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور اے محبوب کہہ دو کہ یہی میرا صراط مستقیم ہے، یہی میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور الگ الگ راستوں پر مت جاؤ، یہی میرا صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو، اس کے علاوہ الگ الگ دیگر راستے جو کل ہم سنائے تھے، کل ایک حدیث شریف ہم سنائے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیدھی لکیر لگائے، جی اور اس کے اطراف میں جو ہے سیدھی لکیر زمین پر ایسے اتارے، اور رائٹ لیفٹ میں کئی لکیراں اور بتا دیے، اور فرمائے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ الگ سے جو راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، اور ہر راستے پر پھر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو انسان کو ایسا دکھاتا ہے کہ یہی طریقہ صحیح ہے، یہی طریقہ صحیح ہے۔ جی آپ کو دیکھیے، ہم قرآن کو چھوڑ کر ہر جگہ صراط مستقیم ڈھونڈ لیتے ہیں ہم لوگ، یہ المیہ ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے کہ ایک مسلمان اپنا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم قرآن میں پڑھتا ہے، اور صراط مستقیم قرآن کے علاوہ ہر جگہ تلاش کر لیتا ہے، ہر مکتبے میں، ہر دارالافتاء میں، ہر مولانا سے، ہر مقرر سے، اور ہر کتاب سے، ہر جگہ صراط مستقیم تلاش کرتا ہے، لیکن قرآن کریم میں تلاش نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کلیئر لکھا ہوا ہے یہ ہے صراط مستقیم، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر مت جاؤ، اگر دوسرے اور راستوں کا پیچھا کرو گے اور راستوں پر چلو گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ جو سبیل ہے، قرآن کا جو صراط مستقیم ہے، رسول اللہ کا جو صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ جی پھر جو ہے ہر مولانا کا صراط مستقیم ایک الگ رہتا، ان کو جو امپورٹنٹ دکھتا ہے بس وہی صراط مستقیم ہے۔ ہر مولانا، آپ جتنے مولاناؤں سے پوچھ لیجئے صراط مستقیم کیا ہے، کوئی عقیدہ بولے گا، کوئی عمل بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، ہر مولانا کے پاس ایک الگ انٹروڈکشن ہے صراط مستقیم کا، کچھ الگ جو ہے ضابطے اور عمل ہے، یہ کریں گے تو آپ صراط مستقیم، یہ مانیں گے تو صراط مستقیم، ہر مولانا کا الگ ہے۔ لیکن سارے مولاناؤں کو بعد میں رکھو، اور سب سے پہلے آپ قرآن کریم تھام لو، قرآن کریم تھام لو، اور قرآن کریم سے پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہی صراط مستقیم ہے، قرآن، اور قرآن بتا رہا ہے صراط مستقیم کیا ہے، کیسے راستے پر تم کو چلنا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالی اس بات کی تم کو تأکید کرتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور عجیب بات جو ہے، میرے کو قرآن کریم میں کوئی اور مقام ایسا نظر نہیں آیا جہاں پر 3 آیتوں میں، جو آیت نمبر 151، 152، 153 سورہ انعام کی یہ جو 3 آیتیں ہم پڑھے ہیں، تینوں آیتوں کی اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہی وہ بات ہے جس کی اللہ تم کو تاکید کر رہا ہے۔
دیکھیے آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ ختم پر، آیت کے ختم پر فرما رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کی تاکید کر رہا ہے تاکہ تم عقل کا استعمال کرو۔ آیت نمبر 152 میں فرما رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تم کو تاکید کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر آیت نمبر 153 میں فرما رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ اس بات کی تاکید کر رہا ہے تم کو تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کلیئر بیان کیا قرآن کریم کے اندر، اور 3 آیتوں میں بیان کیا، اور تینوں آیتوں میں فرما رہا ہے کہ ہم اس بات کی تاکید کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو سن ہی نہیں رہے ہیں، ہم فلاں بریلوی مولانا کو اور فلاں دیوبندی مولانا کو اور فلاں سنی مولانا کو، فلاں وہابی مولانا کو اور فلاں شیعہ مولانا کو سنتے بیٹھے ہوئے۔ نہیں سنیے، میں علماء کو نہیں سننا نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اگر قرآن پڑھنا چھوڑ کر اور قرآن سے اپنا تعلق اور قرآن سے اپنا کنیکشن کون سا تعلق فہم، سمجھنے والا، کنیکشن آف انڈرسٹینڈنگ، جی نہیں ہم تو قرآن کو بڑا چاہتے ہیں، ہم تو قرآن کو جو ہے ہر موتا میں جو ہے جم کے 1 پارہ 2 پارے پڑھتے ہیں، جی ہم تو تراویح میں ہر 5 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، یہ تعلق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے سے متعلق ہم جو ہے تعلق چھوڑ دے کر اللہ کی بات سننا چھوڑ کر پھر سب کی باتیں سن رہے ہیں، تو پھر جھگڑے ہی تو ملیں گے، پھر جھگڑے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ہوگا؟ ستکون فتن، اس کے بعد تو بڑی آزمائشیں، بڑے فتنے، بڑے جھگڑے رہیں گے۔ رجوع الی القرآن کرو، قرآن کی طرف پلٹ کر جاؤ، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور سمپل سیدھا صاف راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والا، ٹھیک ہے۔